صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم۔ حضرت عتبہ الغلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی دور میں بہت گناہ کیا کرتے، شراب پیتے اور دیگر برائیوں میں ملوث رہتے تھے۔ ان کی اصلاح کا سبب کیا ہوا، اسے دل کے کانوں سے سنیے۔ چنانچہ ایک بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی اجتماع میں بیان فرما رہے تھے، تو اس دوران آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 کا یہ حصہ تلاوت فرمایا۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی کہ لوگ سن کر رو رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے شیخ، اگر مجھ جیسا گناہگار بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو کیا اللہ پاک توبہ قبول فرما لے گا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ پاک تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت عتبہ الغلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہیں قریب بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، تھر تھر کانپنے لگے، اور پھر ان کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عربی زبان میں چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ پاک کے نافرمان جوان، جانتا ہے نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے اور بروز معاشر رب اکبر کی سخت ناراضی ہے۔ اگر تو نار جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ جاری رکھ، ورنہ گناہوں سے باز آ جا۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن یعنی گروی رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ حضرت عتبہ الغلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے، اے شیخ، کیا مجھ سے مشہور زمانہ گناہگار کی بھی، مجھ جیسے مشہور زمانہ گناہگار کی بھی رب رحیم توبہ فرما لے گا، توبہ قبول فرما لے گا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، معاف کرنے والا پروردگار ظالم بندے کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عتبہ الغلام رحمۃ اللہ تعالی نے اس وقت سر اٹھا کر اللہ پاک سے 3 دعائیں مانگی۔ نمبر 1، اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن پاک اور علوم دینیہ میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی نہ بھولوں۔ اے اللہ پاک، مجھے ایسی پرسوز آواز عنایت فرما کہ میری قرات سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔ نمبر 3، اے اللہ پاک، مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ اللہ پاک نے حضرت عتبہ الغلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 3 دعائیں قبول فرما لی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا حافظہ بہت قوی ہو گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو جو سنتا وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر روزانہ ایک پیالہ شوربے کا اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے۔ حضرت عتبہ الغلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی میں ایسا ہوتا رہا۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد حضرت امام بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ ایسے شخص کا حال ہے جس نے اللہ پاک سے لو لگائی، یعنی اس کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے والا اور اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، اپنے رحمت پر ہمیں استقامت عطا فرما دے۔
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یقیناً یہ گفتگو بڑی مفید ہے، اللہ پاک ہمیں اس کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔